قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز سامعین، 15 ذی الحجہ کی تاریخ ہے اور 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی بھی ہیں، 10 مبشرہ میں سے بھی ہیں. اگرچہ جنگ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے اندر شریک نہ ہو سکے، لیکن اس کے باوجود ان کو بھی بدری صحابہ کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین میں سے بھی ہیں کہ 2 نور والے، اور سخاوت ان کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ ان کے نام کا جز بن گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اتنے باحیا صحابی، اتنے حیادار صحابی کہ جن سے فرشتے بھی شرم محسوس کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے. روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے تو بہت سارے صحابہ کی خواہش یہ تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش یہ تھی کہ میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ جائے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میری بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جائے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو حضرت عثمان خاموش رہے.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی حفصہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے اس سے بہتر مشورہ نہ دوں، تجھے اس سے بہتر بات نہ بتلاؤں کہ حفصہ کا نکاح میں اپنے آپ سے کر لوں اور اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں، فرمایا یہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں، یہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، اسی حق مہر کے اوپر جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ تو گویا کہ ان کا نکاح آسمان پر اللہ نے کر دیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، دوہری نسبتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بھی ہیں، کہ اتنا مال انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رشک آتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کوئی جنگ درپیش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ترغیب دی کہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس جنگ کے اندر جانی بھی تعاون کیا جائے، مالی بھی تعاون کیا جائے۔ اب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر ہوتے تھے، جس کے پاس جتنی وسعت اور طاقت ہوتی تھی وہ ضرور اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتا تھا۔ کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ زیادہ، کسی کے پاس تھوڑا ہے تو وہ تھوڑا۔ اب جتنی صحابہ کرام کے اندر وسعت تھی، طاقت تھی، ہر صحابی اپنا حصہ ملا لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، کبھی ادھر سے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ 500 اونٹ بما پالان ذخیرے کے بھرے ہوئے میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ اتنے دینار نقدی میں ادھار نہیں لکھوائے نہیں جا رہے کہ بعد میں جی بس مرضی ہے تو دے دیں گے، مرضی ہے تو نہیں دیں گے۔ اتنے 100 دینار یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اتنے درہم میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ مال لا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نچھاور کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مال ہاتھوں میں اٹھایا، کبھی اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں ڈالتے ہیں، کبھی اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں ڈالتے ہیں، اور زبان سے یہ کلمات جاری ہیں، اے عثمان آج کے بعد تیرا کوئی گناہ، آج کے بعد تیرا کوئی گناہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تجھے جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔
تیری نیکیاں تیرے گناہوں سے بڑھ چکی ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اوپر سے نہیں کر رہے اور دکھلاوے کے لیے نہیں دے رہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، سخی کہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے نمبر بنیں گے کہ جی میں نے اتنا مال دیا ہے، بلکہ دل سے دے رہے۔ جو دل کے اندر ہے، دل یہ نہیں کہ زبان کے اوپر کچھ اور ہے، دل کے اندر کچھ اور۔ دل اور زبان بالکل ایک ہے، دل سے دے رہے۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ کی کتاب دے رہی ہے، اللہ دے رہے ہیں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، صحابہ کرام کے جو کچھ دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کی پرواہ نہیں کی، بلکہ جتنی طاقت اور وسعت تھی، جتنی قدرت تھی، اللہ کے راستے میں آ کر وقف۔ اور مدینہ رسول سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ اتنی محبت کہ انسان کے دماغ کے اندر سما ہی نہیں سکتی، بات ہی نہیں آ سکتی۔ مدینے کے اندر قحط پڑا ہوا ہے۔ پہلے قافلے آپ جانتے ہیں کہ قافلے جو ہے کبھی شام جاتے تھے، کبھی یمن جاتے تھے، دور دراز کے علاقوں سے وہاں سے مال لاتے تھے، اور جو مدینہ کی، مکہ کی پیداوار ہوتی تھی وہ دوسرے شہروں میں جاتی تھی، جو دوسرے شہروں کی تھی وہ یہاں آتی تھی۔ مکہ وغیرہ کے اندر، مدینہ کے اندر گندم زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، غلہ زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ جو ہوتے تھے گندم بڑے بڑے امیر لوگ کھایا کرتے تھے، یا باہر سے جو آتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کیسے کھایا کرتے تھے؟ تو فرمانے لگی کہ جو ہوتے تھے، جو انہیں ایسے ہاتھوں سے مسل لیا کرتے تھے اور پھونک مارتے، جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا، جو باقی بچتا اس کا آٹا گوندھ کر کھا لیا کرتے۔ چھاننی کا تو رواج ہی نہیں ہوا کرتا تھا، گندم تو ہوتی ہی نہیں تھی اس ٹائم۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے بھی بڑی محبت تھی، اپنا خون بہا دیا، لیکن مدینہ رسول کی گلیوں کو خون سے رنگین نہیں ہونے دی۔ مسلمانوں کے آپس میں جنگ و جدال، قتال نہیں ہونے دی۔ قحط کا زمانہ ہے، مدینہ کے اندر سخت قسم کا قحط پڑا ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے پتہ چلا کہ جو آپ کا قافلہ آنے والا تھا مدینے کے اندر وہ پہنچ گیا ہے، اور غلہ لے کر پہنچ گیا ہے۔ اس کے اندر بہت سارا ساز و سامان، کھانے پینے کا سامان ہے، غلہ ہے، گندم ہے، بہت سامان ہے۔ جمعے کے خطبے سے فارغ ہوتے ہیں، مدینے کے جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کیا آپ ہمیں اپنا سامان بیچتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں مدینے کے اندر کہا ہے ہم اسے لیں گے اور لوگوں کو فروخت کریں گے، نفع کمائیں گے، آپ بھی نفع کمائیں، ہم بھی نفع کمائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے کتنا نفع دو؟ اب ہر تاجر اپنے حساب سے نفع لگا رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں اتنا دوں گا، 1% دوں گا، کوئی کہتا ہے میں 2% دوں گا، کوئی کہتا ہے میں 3% دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجر نے کہا اچھا نفع اور بڑھا دیتے ہیں، اور بڑھا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے نفع اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپس میں مشورہ کہ مدینے کے تاجر تو ہم ہی ہیں،
سب سے بڑے تاجر تو ہم سے زیادہ اور اس سے زیادہ نفع کون دے سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ جو بھی نفع دے گا وہ نقصان میں جائے گا۔ تو انہوں نے کہا بس ہماری بات جتنا ہم نفع دے سکتے تھے ہم نے بتلا دیا، اس سے زیادہ ہماری طاقت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا مجھے اللہ اس سے بھی زیادہ نفع دے رہے ہیں، لہذا تم گواہ رہو کہ میں یہ سارا کا سارا غلہ، جتنے میرے اونٹ غلے سے لدے ہوئے، جتنا میرا قافلہ آیا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا مال میں اللہ کے راستے میں وقف کر دوں تاکہ مدینے کا قحط دور ہو جائے۔ مدینے کے جو غرباء لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو کھانے پینے کو، اب یہ تو کھانے کا معاملہ تھا۔ جب مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینے کا پانی جو تھا وہ کھارا تھا، میٹھا پانی تھا نہیں۔ ایک کنواں تھا، وہ بھی ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور یہودی ایسے چالاک اور ایسا بدبخت تھا کہ وہ پانی جو ہے مہنگے سے مہنگے داموں کر فروخت کرتا تھا۔ جو امیر لوگ ہوتے وہ تو اسے خرید لیتے، پانی پی لیتے، لیکن جو غریب لوگ تھے وہ بیچارے نہیں خرید سکتے تھے، وہ کھارا پانی پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی کہ جو آدمی اس کنویں کو خرید کر، بیر روما اس کنویں کا نام تھا، اللہ کے راستے میں وقف کر دے گا فلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے۔ اول تو وہ اس کو بیچتا ہی نہیں تھا، وہ کہتا تھا نہیں یہی تو میرا سرمایہ ہے، اسی سے تو میری آمدنی ہے، اسی سے تو میں کھا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں بیچتا، یہ میں کنواں نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ پیسے لگائے، اسے راضی کرنے کی کوشش کی، جو جگہ لینا چاہتا ہے، جہاں لینا چاہتا ہے، جتنے پیسے، منہ سے منہ مانگے دام۔ یہودی ایک شرط پر راضی ہوا، اس نے کہا آدھا کنواں بیچتا ہوں، آدھا میری ملکیت میں ہی رہے گا، اور آدھا بھی اس شرط پر بیچوں گا کہ ایک دن پانی کی باری آپ کی بیچنے کی ہوگی اور ایک دن میری ہوگی، اگرچہ آدھا کنواں آپ کا ہے، آدھا میرا ہے، لیکن آپ اس کنویں کا روز پانی بیچ نہیں سکتے، فروخت نہیں کر سکتے، ایک دن آپ کریں گے، ایک دن میں کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے چلو، مسلمانوں کا اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہے۔ اب ہوتا یہ کہ جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی، غریب بھی آتے، امیر بھی آتے، 2 دن کا پانی لے جاتے، یہودی کے دن کا بھی پانی لے جاتے اور اپنے دن کا بھی پانی لے جاتے، اتنا پانی لے جاتے کہ 2 دن آرام سے گزر۔ اب یہودی نے دیکھا کہ جب میری باری ہوتی ہے کوئی آتا ہی نہیں، مجھ سے پانی خریدتا ہی نہیں، چاہے کافر ہے چاہے مسلمان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے باری میں آتا اور اپنا پانی 2 دن کا لے کر چلا جاتا۔ اب اس یہودی جو تھا اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کام ختم ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آدھا جو کنواں ہے یہ بھی مجھ سے لے لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے جو حصہ تھا وہ 12,000 درہم کا خریدا تھا، اور یہ دوسرا حصہ 8,000 درہم میں خرید کر، گویا کہ 2,000 درہم میں خرید کر یہ اللہ کے راستے میں کیا کر دیا، وقف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے خریدنے والے کے لیے کیا خوشخبری اور بشارت دی تھی، فرمایا کہ جو آدمی اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کرے گا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی، اور پھر یہ عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اور مبشرہ کہتے ہیں خوشخبری دیے ہوئے، یعنی یہ وہ 10 لوگ ہیں، ویسے تو سارے صحابہ کرام ہی کے ہیں، جنتی ہیں،
ہمارا ایمان ہے کہ جس آنکھ نے ایمان کی حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی وہ ضرور کس میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سارے صحابہ اکرام کے جنتی ہیں، اللہ نے خود فیصلہ فرمایا۔ لیکن یہ عشرہ مبشرہ ان صحابہ اکرام کو کہا جاتا ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ تو یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں اور ایک ہی مجلس کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ 10 کے 10 جنتی صحابہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف فرما، بہت سارے صحابہ ہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ پتھر جو ہے جھومنے لگا، اس کے اوپر کپ کپی طاری ہوگی، لرزہ طاری ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کے اوپر پیر مار کر ارشاد فرمایا، کیا تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر 2 شہید ہیں؟ یہ پتھر ذرا ٹھہر جا، کیا اور کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پسند ہیں، اتنے محبوب ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میری 10 بھی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں ایک فوت ہوتی رہی، دوسری نکاح میں دے دیتا، دوسری فوت ہوتی، تیسری دے دیتا، چوتھی فوت ہوتی، چوتھی۔ آخری وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے میرے صحابہ کو بلاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ فرمایا عمر کو بلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ فرمایا عثمان کو بلاؤں؟ کہاں عثمان کو بلاؤں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ مجلس ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ کیا وہ باتیں تھیں؟ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم۔ اب حضرت آخری وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اب بلوائیوں نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس سے کچھ دیر پہلے صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کان میں بتلائی تھی، سرگوشی میں بتلائی تھی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ عن قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کو خلعت سے سرفراز فرمائیں گے، اور منافقین کوشش کریں گے کہ اس خلعت کو آپ سے اتار لیں، لیکن اے عثمان اس خلعت کو، اس کرتے کو آپ نے اتارنا نہیں۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مال کی ضرورت نہیں تھی، کوئی خلافت کی ضرورت نہیں تھی، اپنی جان بچا سکتے تھے، خلافت چھوڑ سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے وعدہ لے چکے تھے، تو لہٰذا آخری وقت تک اس وعدے کا نبھا کیا اور اس وعدے کو نبھایا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر
سفیر اس آدمی کو بنایا جاتا ہے جس کے اوپر انسان کا سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، لیکن مکہ کے اندر سب سے زیادہ عزت جو تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور شرافت بہت زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ میں مشہور تھی کہ آپ بڑے باحیا انسان ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، فرمایا کہ کفر کی حالت کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر جہاں عرب کے اندر زنا عام تھا، شراب عام تھی، گناہ عام تھا، لیکن پھر بھی میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے کبھی بھی کسی سے زنا نہیں کی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی تھے وہاں غالباً سعید ابن ابان، انہوں نے ان کو اپنی پناہ میں دیا، اور جب مکہ کے قریب سے گزرے، آبادی اتنی ہوتی نہیں تھی، مکہ کے قریب قریب ہوتی تھی، جب گزرے تو ان کے بھائی جو چچا زاد بھائی تھے وہ کہنے لگے، عثمان چلو آئے تو ہوئے ہو، تم بیت اللہ کا ذرا طواف ہی کرتے جاؤ، گزر تو رہے ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کا طواف نہیں کریں گے، عثمان کی یہ ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ صحابہ کرام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ عثمان تو بہت مزے میں ہے، کیا ہم حدیبیہ کے مقام میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ بیت اللہ کا روز کیا کرتے ہوں گے، طواف کرتے ہوں گے، بیت اللہ کے چکر لگاتے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حضرت عثمان سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ میرے بغیر بیت اللہ کا طواف کرے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میرے بغیر عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، اور ادھر سے حضرت عثمان کیا فرما رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اس بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ جب کچھ دن گزر گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہ آئے، کوئی خبر نہ پہنچی، تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہید کر دیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے، حاضر ناظر ہوتے، تو فوراً پتہ چل جاتا، صحابہ کو کہتے ہیں بھائی نہیں حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، لیکن عالم الغیب نہیں تھے، حاضر ناظر نہیں تھے۔ فوراً حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور صحابہ کو ترغیب دی کہ آؤ مجھ سے کیا کرو، بیعت کرو۔ اسد بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر، دائیں ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کس چیز کے اوپر بیعت کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اور اگر میرے جیتے جی اللہ کا دین غالب نہ آیا تو میں اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دوں۔ جیسے ہی یہ بیعت کی، فوراً صحابہ 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لڑنے کی بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت کر رہے ہیں کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس، تو کیا ہے اب بیعت کس کے اوپر کی جا رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو چکے ہیں اور ہم ان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔ 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اوپر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔
یہ عثمان کا ہاتھ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور جو اس وعدے سے پیچھے ہٹے گا فمن نکث فانما ینکث علی نفسی، اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور جو اس بیعت کو، اس وعدے کو پورا کرے گا فسنؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے بہت بڑا اجر دیں۔ تو دیکھو یہ ہاتھ آپ سے میں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور ہاتھ کس کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس ہاتھ کو اللہ نے کیا کہا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں پھینکی تھی تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وما رمیت اذ رمیت، یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے یہ کنکریاں پھینکی۔ تو 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتلائے خلفائے راشدین کے نام، میرے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں پڑھنے کے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ، قائد اعظم کی وفات کا دن کا پتہ ہے، 14 اگست کا پتہ ہے، سرکاری چھٹی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کس دن فوت ہوئے تھے، کس دن پاکستان بنا تھا، کس دن علامہ اقبال ہوا، یہ شاعر مشرق کا دن ہے، یہ فلاں کا دن ہے، یہ۔ اور پوچھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کتنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں، ازواج مطہرات کتنی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے، صحابہ کرام حج کون سے سن میں فرض ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کتنے حج کیے، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ تو 18 ذی الحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذن و رین ہیں، 2 نور والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نور، 2 بیٹیاں، 2 لخت جگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، تو ان کی شہادت کا 18 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل خیر کرنے کی